PKLF کے چیئرمین صداقت مغل کشمیری صاحب اور راجہ تنویر صاحب، ریاستی دانشور آزادی پسند لالا سرفراز صاحب اور شیخ صاحب، خواجہ غلام احمد صاحب، قائد نذیر صاحب، منظور تانترے صاحب، ملک انعام صاحب اور ملک صاحب اور رفیق بٹ صاحب اور دیگر تمام معززین مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے، جو بنیادی معاملات ہیں، وہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے ہمارے جو معاملات اور ہمارے جو مسائل ہیں۔ ہمارا ایک ہی بنیادی معاملہ ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر نہیں۔ ہم خود مختار ریاست جموں و کشمیر کے حمایتی ہیں اور ہمیشہ اسی کی حمایت کرتے آئے ہیں۔ اس پر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جوانوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہم نے اپنے بچیوں اور بزرگوں اور جوانوں کی قربانیاں صرف اس لیے دی ہیں کہ تاکہ ہم دونوں طرف سے ایک خود مختار ریاست کا قیام چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے یا ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمارے اس کاز کو سبوتاژ کیا جا گیا، چاہے وہ بھارت کی طرف سے ہوا یا پاکستان کی طرف سے۔ ابھی جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں چند لمحوں پہ LOC ہے، ہم لوگ 24 گھنٹے بھارت کے تسلط، گولہ باری، ظلم و جبر کے نشانے پر ہیں۔ نہ ہماری جان کا تحفظ ہے، نہ ہمارے مال کا تحفظ ہے، یعنی کہ عرصہ تقریباً 75 سالوں سے ہم یہ ظلم و ستم برداشت کرتے آئے ہیں۔ لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں دنیا کے ان علمداروں کو جو دنیا میں امن چاہتے ہیں کہ ایشیا کا امن اگر ہے تو وہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر سے نہیں، وہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر سے نہیں بلکہ خود مختار ریاست جموں و کشمیر سے ہے۔ جب تک ہمارا یہ کاز، ہمارا یہ مسئلہ اس کا حل نہیں ہوتا، نہ ایشیا میں امن ہوگا، نہ یورپ میں ہوگا۔ اس آگ کی لپیٹ میں پوری دنیا ایک دن آ جائے گی۔ تو اس کے بعد ہی میں اپنا یہ جو معاملہ ہے یہ ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ صداقت مغل کشمیری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے اظہار کا خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں الیان لیپا کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جس محبت سے آگے آ جائیں، جس ولولے سے ان لوگوں نے ہمیں عزت دی، ہمیں ویلکم کہا، اور پھر آج پورا دن ہم لیپا کے مختلف مقامات پہ گئے اور لوگوں کے دلوں میں جو آزادی کی جذبہ، جو محبت دیکھی۔ جناب آپ بیٹھ جائیں نا کرسی پہ، خالی نہ چھوڑیں، آ جائیں۔ اچھا آپ آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں، ایک بندہ آگے آ جائیں، کرسی پہ آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ اگر ہم لیپا کی محرومیوں کو دیکھیں، لیپا کے خزانوں کو دیکھیں، لیپا کے قدرتی حسن کو دیکھیں، لیپا کے وسائل کو دیکھیں، اس کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے لائف سٹینڈرڈ کو دیکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیپا کے لوگ ابھی بھی پہاڑ کے دور میں جو ہے وہ زندگی بسر کریں۔ 7 یا 8 کلومیٹر کا ٹنل بنتا ہے ہٹیا سے یہاں پہ، کتنے کا؟ 1 کلومیٹر ایشیا سے یہاں تک، ایشیا سے یہاں کے 1.5 کلومیٹر کا ٹنل بنتا ہے۔ وہ تو یہ حکمران نہیں بنا سکے، اور ہر الیکشن میں یہ دعوے ہمیں سننے سے کو ملتے ہیں نیلم سے بھیمبر تک کہ بھائی لیپا ٹنل بنے گا۔ وہ پتہ نہیں وہ کہاں پہ بنا ہے، ابھی تک یہاں ان لوگوں کو تو وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، جبکہ یہ لوگ دنیا کی بلند ترین چوٹی کو کراس کر کے اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں۔ کل بھی ایک حادثہ پیش ہوا، ایک ایکسیڈنٹ پیش ہوا جس میں 3 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، اور سردیوں میں یہ علاقہ 6 مہینے تک ریاست جموں کشمیر کے پاکستانی مقبوضہ خطے سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردیوں میں بالخصوص اور حالیہ دنوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ فری ہیلی کاپٹر سروس ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے، کہ چونکہ یہاں پہ ہٹیاں کا کتنا کا ہے جی؟ 700 روپیہ
کا آیا اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کے عام نارمل سیائی جن کے پاس روزگار نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، یہاں پہ لکڑ تو لے جاتے ہیں، اس کے پنڈی میں کارخانے لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ دیگر جو قدرتی کیا کہتے ہیں اپنا وسائل ہیں انہیں تو یہاں سے لوٹ کے لے جاتے ہیں، لیکن اس کا بینیفٹ یہاں کے لوگوں کو نہیں ملتا۔ اور یہاں پہ ڈیزل ہم نے دیکھا اس وقت 360 روپے میں میرے خیال وہ لیٹر، اب ظاہر بات ہے یہاں پہ فروخت ہو رہا ہے 348 میں، اور اسی طرح باقی تمام چیزیں۔ میں اور راجہ تنویر صاحب جو یہاں پہ آئے ہیں، بیسکلی راجہ تنویر صاحب اس جموں کشمیر کے شہری ہیں، محقق ہیں، یہ اس ریاست جموں کشمیر کے دانشور ہیں، اس ریاست جموں کشمیر کے آزادی پسند ہیں، یہ اس ریاست جموں کشمیر کے کونے کونے میں جاتے ہیں، یہ امن کا پیغام دیتے ہیں، یہ محبت کا پیغام دیتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنے وسائل پہ اپنے حق کے مالکیت کا درس دیتے ہیں۔ اور بدنصیبی یہ ہے کہ انہیں یہاں گرفتار کیا گیا، 2014 میں ان پہ بین لگایا گیا ہے، یہ جب بھی آنے کی انہوں نے کوشش کی ایشیا سے انہیں واپس کیا گیا۔ تو جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کا کوئی بھی شہری ریاست کے کسی بھی حصے میں جائے تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس کو روکا جائے۔ تو پھر کل ہم نکلے، الحمدللہ ہم یہاں پہنچے۔ جب یہاں پہنچے تو یہاں کے لوگوں نے جو ہمیں محبت عزت و احترام دیا، اور کچھ ایسے گماشتے بھی ہم نے دیکھے کہ جو غاصب کی زبان بولتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کا ہونا بھی اس لیے ضروری ہے کہ غاصبوں کو یہ یقین دلانے کے لیے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی ہم لا کے ٹاؤں ٹاؤں کرتے ہیں، لیکن آخر ان کو شکست ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ دنیا کی تاریخ میں ان کا نام کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آج یہاں بیٹھنے کا جو مقصد ہے، جو آپ دوستوں سے، صحافی حضرات سے مخاطب ہونے کا، اور آپ کی تواسط سے پوری ریاست کے لوگوں کی جو ہم نامندگی کا ہے، جموں کشمیر جو ہے یہ ساری کی ساری متنازع ہے اور ساری کی ساری ظالمانہ قبضے میں ہے۔ اب ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کبھی یہ لال نہیں پاپ دیا جاتا ہے جی کہ آپ دو قومی نظریے کے تحت پاکستان کا حصہ ہو، اور دوسری طرف ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ 1935 میں متحدہ برصغیر کے کچھ راجوں نے برطانیہ پارلیمنٹ کو ایک لیٹر لکھا، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پانی کی قلت ہے، اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ تو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے یہ کہا جی کہ ہم اس مسئلے کا حل اس لیے نہیں نکال سکتے کہ وہاں ایک ریاست ہے، ریاست جموں و کشمیر، جس سے یہ پانیوں کے بمبے آتے ہیں، ہمارا اس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اگر برطانیہ کا کنٹرول نہیں تھا تو یہ تمہارے دو قومی نظریے کا حصہ کیسے بن گیا؟ پھر ہر دور میں ایک طرف تم اپنی پی ٹی وی پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکالا جائے، اور دوسری طرف وہی اقوام متحدہ کی قراردادیں 13 اگست 1948 کی قرارداد آپ دیکھ لیں، وہ جو امن معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت عالمی دنیا نے جو آپ کو کہا کہ آپ اس جگہ کو خالی کر دیں، چونکہ آپ نے یلغار کی، آپ نے قبائل بھیجے، آپ نے فوج کشی کی، اور اس کے نتیجے میں ریاست کے حکمران نے انڈیا سے مدد لی، اور اس کے بعد آپ کی پراکسی جو آپ نے یہاں سے غزوہ ہند لڑنے کے لیے، جو آپ نے یہاں سے دلی کو فتح کرنے کے لیے مختلف کرنل لوگوں کو بھیجا، اور اس کے عوض میں جو وہاں پہ قتل عام ہوا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو ریاست کا وہ تشخص ختم کیا گیا، وہ کہ وہ راستہ بھی تم نے دکھایا 1974 کو گلگت بلتستان کا تشخص ختم کر کے۔ ہم اس وقت جو اس خطے کی جدوجہد کا ہے، ہم کسی کے قطعاً دشمن نہیں ہیں، ہم اپنے لوگوں کو جہاں پہ عزت دینا چاہتے ہیں، اپنی آزادی، اپنی 1.5 لاکھ قربانیوں کا نتیجہ آزادی کی صورت میں چاہتے ہیں، وہاں پاکستان اور انڈیا کی عوام کو بھی کیا کہتے ہیں ایک معاشی پلان دینا چاہتے ہیں کہ جب یہاں پہ امن ہوگا تو ان کی جو توپوں پہ، جو میزائلوں پہ، جو ایٹم بموں پہ، جو بمبار جیٹس پہ وہ پیسے لگاتے ہیں، وہ اپنی عوام کی تعلیم پہ لگائیں گے، اپنی عوام کی صحت پہ لگائیں گے، اپنی عوام کی خوشحالی پہ لگائیں گے۔ اور ایک طرف یہ آزادی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آج دن کو باغ کے اندر سے 2 حقوق کی جدوجہد کرنے والے ایکٹیوسٹ عثمان کاشف صاحب اور ان کے ساتھ شاہین صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا، کوئی کسی طرح سے وہ مسلح نہیں تھے۔ ان کی ڈیمانڈ جو نیلم سے بیمبر تک کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ ظالمانہ ٹیکس جو بجلی پہ تم نے لگائے ہوئے ہیں، اب دیکھیں نا جی کہ جب ان نالوں میں، ان پانیوں میں، ان دریاؤں میں طغیانی آتی ہے، طوفان آتے ہیں، فلڈ اور سیلاب آتے ہیں، تو اس میں کھیت کھلیانے، مکان، مویشی، انسان، زمینیں، املاک، جائیداد ہماری ضائع ہوتی ہے۔ اور جب اس پہ قدرت کے ان خزانوں پہ، ان پانیوں پہ بجلی پیدا کی جائے، ہماری زمینوں کو مسمار کر کے، ہمارے کھیتوں کھلیانوں کو اجاڑ کے ڈیم بنائے جائیں، اس بجلی پہ بھی ہمارا حق نہ ہو،
और फिर उस पर 14 या 15 किस्म के टैक्स लगा के तुम हमें इतने बिलात दो कि हमारी जो कुव्वत इस्तात से बाएँ हैं। एक तरफ तुम ये कहते हो कि भाई रियासत मुतनाज़ा है, और दूसरी तरफ इस मुतनाज़ा रियासत पे तनवीर साहब जैसे लोगों को तुम एक ही रियासत में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने की इजाज़त ना दो, नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च करो और क्या कहते हैं शेड्यूल 4 लगाओ। लिहाजा आज़ादी पसंदों की जो जदोजहद है वो तमाम गासबाना तसल्लुत के ख़ात्मे के लिए है, वो तमाम तुम्हारे जुल्म और सितम नाइंसाफ़ियों के इनखला, तुम्हारी अफवाज के इनखला के लिए है। अगर हम गलत हैं, खुदा न खास्ता कि ये बात सही नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो फिर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे कोर्ट में लेके जाओ। फिर क्यों आप जो है हमें, अगर आप ये समझते हो कि हम गलत हैं तो फिर हमें कोर्ट में लेके जाओ, हम साबित करेंगे कि तुम काबुज हो। JKLF के नुमाइंदे की हैसियत से या जम्मू कश्मीर के शहरी की हैसियत से हम न सिर्फ लीपा में बात करें, बल्कि मैं पाकिस्तान के कोने कोने में जाता हूँ और पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उन तमाम लोगों से, उनके हेड से मिलता हूँ, और उनको मैं जब ये बात कहता हूँ हक़ाइक़ और दलाइल की रोशनी में, तो वो किसियानी बिल्ली कमल नोचे की मिसाल से कि जी हम आपके हिमायती हैं। हम ये कहते हैं अलीजा हमें आपकी हिमायत नहीं चाहिए। आपकी हिमायत ने वैली का, लद्दाख का और जम्मू का तशख़्ख़ुस ख़त्म कर दिया। आपकी हिमायत ने हमारी बहनों बेटियों की असमतें पामाल करने का इंडिया को मौका दिया। आपकी हिमायत की वजह से इस वक्त भी हमारे हज़ारों कैदी जो हैं इंडिया की जेलों में हैं। आपकी हिमायत की वजह से हमारे लोग जो हैं वो एक खित्ते के रहने वाले, यहाँ का शहरी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं जा सकता। तो हम 21वीं सदी में रहते हुए और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से जो मैं गुजारिश करनी चाहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान क्या कहते हैं लीपा के लोगों से, कि आज़ादी जैसी नियामत जो है वो किसी ने हमें प्लेट में रख के नहीं देनी। जोए बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद पे, आज तक कोई जुल्म टूटा नहीं फरियाद से। हमारी जदोजहद परअमन है, अपने हक के लिए है, रियासती तशख़्ख़ुस के लिए है, हकूक़ के लिए है, इज़्ज़त के लिए है, आने वाली नस्लों के लिए है। तुम्हारी जो नज़रें हैं, कभी तुम कहते हो जी कि यूनाइटेड बैंक ने गलती से क्या कहते हैं अपना डोडियाल को जेलम की तहसील लिख दिया। मैं ये कहता हूँ उस यूनाइटेड बैंक ने गलती से कराची को बम्बई का ऐसा क्यों नहीं लिख दिया। कभी तुम कहते हो कि नेशनल बैंक ने गलती से कोटली को क्या कहते हैं इब्टाबाद का ऐसा लिख दिया। मैं ये कहता हूँ कि उस नेशनल बैंक ने लाहौर को अमृतसर का ऐसा क्यों नहीं लिखा। ये गलतियाँ तुम बार बार हमारे खित्ते में, हमारी रियासत में हमारा तशख़्ख़ुस मिटाने के लिए क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हो। हमारे जो आइडेंटिटी कार्ड हैं, हम पाकिस्तान के सिटीज़न नहीं हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हमारे मुस्तक़बिल का फ़ैसला होने तक इंडिया और पाकिस्तान पाबंद है इस चीज़ के। हमें सेहत की सहूलतें देना, तालीम की सहूलतें देना, सफ़री दस्तावेज़ात देना, और उसके तहत हमारे जो ID थे, हमारे जो पासपोर्ट थे, उन पर बाकायदा बाशिंदा रियासत जम्मू कश्मीर की स्टैंप होती थी। तुमने वो ख़त्म कर दी। ये मिस्टेकें तुम बार बार करते हो। और स्टेट सब्जेक्ट रूल जो मुझे ये शनाख्त देता है कि मैं जम्मू कश्मीर का शहरी हूँ, और इंडिया और पाकिस्तान का दुनिया का कोई भी इंसान इस खत्े में एक इंच ज़मीन नहीं खरीद सकता। तुम्हारी ये गठपुतली असम्बली जो तुमने मुजफ्फराबाद में बिठाई हुई है, इसके पास किसी किस्म का अख्तियार नहीं है। तुम उससे ये करारदाद पास कराते हो कि शनाख्ती कार्ड ही जो है वो स्टेट सब्जेक्ट रूल के तौर पर इस्तेमाल होगा। हम इन साजिशों के खिलाफ, तुम्हारे इन इकदाम के खिलाफ अपनी कौम के पास जाए, अपनी कौम के नौजवानों को, ये जो नौजवान बैठे हैं, ये जो गैरतमंद बैठे हैं, ये जो बारिश बुजुर्ग बैठे हैं, ये जो उलमा बैठे हुए, हर मकतबे फ़िक्र के से तल्लुक़ रखने वाले ये जो लोग नहीं डरते, तुम्हारी तोपों से ये नहीं डरते, तुम्हारे गमाश्तों से ये नहीं डरते। इनका ये अज़म है कि ये धरती की हफाजत के लिए, इसकी शनाख्त के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको आज़ाद कराना चाहते हैं। वो आज़ादी हमारा मंजिल है। और दूसरी बात मैं क्या देना चाहता हूँ कि राजा तनवीर साहब 2014 के बाद इन्हें 4 मरतबा एशिया में रोका गया। लीपा आने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। ये बताया जाता किसी कोर्ट में, रियासती अवाम को भी पता चलता कि राजा तनवीर साहब जब यहाँ पे आए, इन्होंने कौन सा ऐसा अखलाकी जुर्म किया जिससे लीपा के लोगों को नुकसान हुआ। इन्होंने कौन सा ऐसा इक़दाम किया कि जिससे लीपा के लोगों के साथ साथ रियासत के दीगर लोगों को जो है उसकी तकलीफ पहुँची। हाँ, मैं मानता हूँ कि इनका ये जुर्म है कि ये लोगों को बताएं कि गासिब जो है ये हमारी खून नचोड़ने के लिए, ये हमारी इसने पामाल करने के लिए, ये हमारा तशख़्ख़ुस मिटाने के लिए। बदनसीबी हमारी कि हमारे पास जो पानियों के बम्बे हैं, हमारे पास जो कुदरती जंगलात हैं, हमारे पास जो कुदरती हर्बल हैं, हमारे पास जो कुदरती मदनियात हैं,
تم تو خود بھکاری بن گئے ہو، اب ہمارے وسائل لوٹ کے ہمیں بھی بھکاری بنانا چاہتے ہو۔ تمہاری تو شناخت تم نے اپنی IMF کے آگے گروی رکھ دی، اب ہماری شناخت مٹا کے اگر تمہارا یہ عزائم ہے کہ تم ہماری شناخت مٹاؤ گے، تو ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کل اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دنیا کی ایک بڑی سپر پاور انڈیا کو تگنی کا ناچ نچایا، ہم تمہیں بھی نچائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری جو جدوجہد ہے وہ انڈیا کے خلاف بھی ہے، وہ تمہارے خلاف بھی ہے، لیکن اس جدوجہد میں کسی قسم کی دشمنی ہماری طرف سے نہیں ہے۔ قبضہ تم نے کیا، پہل تم نے کی، ہم اپنے ڈیفینس کا ہے، ہم اپنی مٹی کو، اپنی دھرتی کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کا ہے، اور وہ جدوجہد انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے خاتمے تک تمہارے آخری فوجی کے ہر جموں کشمیر کے 85,806 مربع میل سے ہر غیر ملکی فوجی کے انخلا تک جاری رہے گی۔ ہم دوبارہ بھی لے پائیں گے، ہم ریاست کے جس کونے میں چاہیں جب چاہیں جائیں، اور ہمیں علم ہے کہ اگر کوئی گماشتہ، کوئی ٹاؤٹ، کوئی لاہور کا رہنے والا، کوئی کراچی کا، ملتان کا رہنے والا، دلی کا، بہار کا، پٹنہ کا رہنے والا ریاست کے کسی شہری کو کسی دوسرے حصے میں جانے سے روکے گا، تو اس خطے کے مقامی جو غیرتمند ہوں گے وہ اس کو جواب دیں گے۔